اگلا باب ہے باب استحباب سؤال اہل المریض عن حالہ، مریض کے اہل خانہ سے مریض کی حالت پوچھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف میں جس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کی، اے ابو الحسن، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا، بحمد اللہ، اب تندرست ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مریض کے پاس خود جانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں مریض کے اہل خانہ سے ہی حال پوچھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات مریض کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کے پاس جانا ڈاکٹرز بھی منع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی باعث اذیت ہوتا ہے۔ اب ایک شخص بیمار ہے اور اگر 100 لوگ اس کے پاس جا کے صرف سلام کر کے یہی پوچھیں آپ کیسے ہیں اور وہ تشریح کرنا شروع کر دے اپنے بیماری کی تو بول بول کر مزید بیمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے صرف اس کے گھر والوں سے ہی اس کا حال پوچھ لینا، اس سے بھی انسان کا اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ باب ما یقولہ من ایس من حیاتہ، جو شخص زندگی سے مایوس ہو جائے اسے کیا کہنا چاہیے؟ یعنی اگر کسی کی بیماری اتنی شدید ہو جائے کہ بچنے کا امکان نہ ہو، یا کوئی ایسا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ویسے انسان زندگی سے تنگ آ جائے تو پھر کیا کہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت بتا رہی ہیں کہ جب آپ بیمار تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک بیمار شخص خود سے نہیں بیٹھ سکتا اور دوسرے کا سہارا لے کر بیٹھتا ہے، تو اسی کنڈیشن میں آپ تھے اور مرض الموت میں مبتلا تھے، تو اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب موت کی حالت میں دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالہ پڑا تھا جس کے اندر پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اس پانی سے اپنے چہرے پر مسح کرتے اور پھر فرماتے، اے اللہ موت کی سختیوں اور موت کی غشی پر میری مدد فرما۔ اور اسی سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے بعد کسی کی تکلیف مجھے ناگوار محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو مرتے وقت سختی میں دیکھے تو عموماً اس کے بارے میں لوگ بدگمانی کرنے لگتے ہیں اور برا سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شخص کوئی بہت ہی بڑا گناہگار ہوگا یا اسی وجہ سے اس کے اوپر ایسی حالت آئی ہے، اور اگر جلدی جان نکل جائے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا نیک شخص تھا، پتہ ہی نہیں چلا تو رخصت ہو گیا۔ یہ ہمارے قول ہیں، ہمارے خیال ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون خوش قسمتی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور کون کس طرح۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ کے اوپر وہ تمام چیزیں گزری جو کسی انسان پر گزرتی ہیں، اور پھر عام انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی اور پر بھی موت کی تکلیف آئے تو وہ تکلیف برحق ہے۔ سکرات الموت جو ہے، موت کی سختی، کیونکہ انسان کے جسم کے روئیں روئیں اور بال بال کے اندر سے جان نکلتی۔ کبھی آپ نے اپنے جسم کے اگر بال اکھاڑے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اگر ایک بال بھی یعنی جسم سے الگ ہوتا ہے، تو جب روح جسم سے اور گوشت سے الگ ہوتی ہے تو وہ بھی بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور مرتے وقت جو سختی ہوتی ہے اس سے بھی انسان کی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہیں ان کا وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا تو فوراً ہی ختم ہو گیا، حالانکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور وہ کبھی روزے بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اتنی آسان اس کی جان نکلی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہوں، موت کے وقت اس کا بدلہ چکا کے اس کی جان آسان کر دی گئی ہو نکلنی، اور اس کے بعد اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہو، کیونکہ یہ بھی ملتا ہے کہ کافر کی موت اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں ان بھلائیوں کے بدلے میں جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے، اور مومن کے لیے وہ وقت سخت ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ کوتاہیاں ہوں تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جان نکلنے کی کیفیت کو اس طرح بتایا گیا کہ جیسے ریشم کے گچھے میں کانٹوں بھری سلاخ یا شاخ ڈال دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو کیا حال ہوگا کہ وہ باہر آنا اس کا مشکل ہوتا ہے،
اسی طرح جسم سے جان کا نکلنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. پہلے پاؤں سے جان نکلتی ہے، اسی لیے میت کے پاؤں پہلے سب سے پہلے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی جسم سے، اور سب سے بعد میں حلق سے جان باہر آ جاتی. اسی کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان تراقی، ترقوہ ان ہڈیوں کو کہتے ہیں، کہ اس حلق تک جگہ آ جاتی ہے، سارا جسم خالی ہو گیا، اب ہلکا ہلکا سانس یہاں سے آ رہا ہے. وقیلا، اور اس وقت کہا جاتا ہے، من راک، کون ہے جو جھاڑ پھونک کرے، یعنی کوئی تعویذ یا دم کرے، کیونکہ اب علاج اور اثر نہیں کر رہا. وظن انہ الفراق، اور انسان یعنی مرنے والا اس وقت سمجھ لیتا ہے، انہ الفراق، کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اس وقت پنڈلیاں آپس میں جڑنے لگتی ہیں. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف آج روانگی کا وقت ہے. یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور اچانک ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اعلیٰ ناگہانی آفت اور موت سے بچانا، کیونکہ اس میں تو توبہ بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی کہ یکا یک کوئی بلا آ پڑے. اس طرح ایٹ لیسٹ اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو انسان کلمہ وغیرہ پڑھتے ہوئے، یا پاس حکم ہے کہ سورت یاسین پڑھی جائے مرنے والے کے پاس، یا قرآن پاک پڑھا جائے تاکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس پر. تو یہ کام کرنا چاہیے. کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ بس کوئی ایسی بات ہو کہ یکا یک دنیا سے رخصت ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، اور تمام خطائیں جو ہیں وہ دھل کے پاک صاف ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، تاکہ آگے قبر ٹھنڈی ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس انسان جب کھڑا ہو اپنے حساب کتاب کے لیے تو سرخرو ہو کر کھڑا ہو. اگلا باب ہے باب استحباب وصیت اہل المریض ومن یخدمہ بالاحسان الیہ واحتمالہ والصبر علی ما یشق من امرہ وکذا الوصیۃ بمن قرب سبب موتہ بحد او قصاص او نحوہما. مریض کے اہل خانہ اور اس کے خادموں کو مریض کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرنا، مریض کو پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس کو صبر کی تلقین کرنا، اور جس شخص کا سبب موت حد اور قصاص وغیرہ کی صورت میں قریب ہوا اس کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. اس میں کئی ایک باتیں. نمبر ایک یہ کہ اگر کسی گھر میں کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو عموماً گھر والے اس سے تنگ آنے لگتے ہیں، تو جو شخص عیادت کے لیے جائے اسے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ مریض کا پوری طرح خیال رکھیں. اور صرف یہاں پر گھر والے نہیں بلکہ خادموں کو بھی اس بات کی کہ وہ کیئرلیسنس کا شکار نہ ہوں، اور مریض کا پورا اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوا کا، اس کی تمام. اس سے آپ دیکھیں کہ جو نرسز کے لیے اس میں بہترین میسج ہے کہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ مریض کی بلڈ پریشر یا دوسرے اس کے ریکارڈ رکھنا، ٹیمپریچر وغیرہ کا، یا وقت پر دوائی کھلانا یا پراپر ڈوز دینا. کیونکہ جو شخص بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اس کا تو عقل ہی کام نہیں کرتی کہ اسے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، اور اس کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے. لہٰذا یہ اوپر والوں کے ایک ذمہ داری ہے، اور ان پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد ہوتا ہے. اور انسان کو اس وقت ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس بیڈ پر میں ہوں تو میں اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہوں گی، کہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں. تو وہی، کیونکہ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ مریض کو بھی صبر کی تلقین کرے. وہ سورۃ العصر میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. تو صبر کب؟ بیماریوں پر، مشکلات پر اور تکلیفوں پر. اور جس شخص کا سبب موت حد اور قصاص ہو، یعنی کسی جرم میں، مثلا اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، یا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص جو ہے وہ قتل کی شکل میں اسلام میں ہے کہ اس کی بھی جان لے لی جائے. تو اگر کسی کے اوپر حد نافذ ہونی ہو، یعنی کسی مجرم کے اوپر، تو فرمایا اس سے بھی احسان کیا جائے کہ آپ اس کی جو سزا دینا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بد اخلاقی یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اور جو شخص یعنی اس صورت میں اس کے قریب ہو، اس کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اس سے بہتر سلوک کرے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کو زنا سے حمل ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قابل حد جرم کیا ہے، یعنی میں نے ایسا جرم کیا ہے جس پر مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھ پر حد نافذ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو طلب کیا اور اس سے فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ولی نے ایسا ہی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اس پر کس دیے گئے اور آپ نے حکم دیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے، نمبر ایک یہ کہ شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو حالت حمل میں سنسار نہیں کیا۔ ایک اور حدیث کی روایت میں ذرا اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، پھر تم پہ جرم یعنی جرم کی حد نافذ کی جائے گی۔ جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اسے لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ پھر اس کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ خود کھانے کے قابل ہو گیا تھا، تو پھر آپ نے اس پر حد نافذ کروائی، اور اس طرح کہ اس کے جسم پر ایسے کپڑے پہنائے گئے یا کس کے باندھے گئے کہ اگر سنسار بھی ہو تو وہ برہنہ نہ ہو، یعنی عورت کی عزت یا عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور پھر جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اس کا، یعنی جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں۔ اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا ایمان کتنا بلند تھا کہ ان کو کسی مجرم کو پکڑ کے قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ آزاد تھی، خود اپنے ایمان اور ضمیر کی آواز پر وہ اپنے حد جاری کروانے کے لیے خود پہنچ گئی، نہ کہ اس نے فرار حاصل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں دنیا میں فرار حاصل کر بھی لیا، دنیا میں کہیں بھاگ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ نہیں سکتی، لہٰذا وہ اندر کا جو بے چینی تھی وہ چین نہیں لینے دیتی تھی، اور ان کا یقین یہ تھا کہ اگر دنیا میں سزا مل گئی تو اس کے نتیجے میں آخرت میں بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر آخرت کی سزا تو دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ اگلا باب ہے باب جواز قول المریض انا وجع او شدید الوجع او معوق او وارأساه ونحو ذلك وبيان انه لا كراهة في ذلك اذا لم يكن على التسخط واظهار الجزع۔ مریض کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ کہنا جائز ہے، مجھے درد ہے، مجھے سخت درد ہے، مجھے بخار ہے، ہائے میرا سر وغیرہ، اور اگر یہ کلمات غصے یا بے صبری کے اظہار کے طور پر نہ کہے جائیں تو ان میں کوئی کراہت نہیں۔ بعض اوقات مریض بیمار ہوتا ہے، وہ ہائے کرتا ہے تو اوپر والے کہتے ہیں ہائے مت کرو، ناپسندیدہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے روکنا نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ ان الفاظ کی اجازت ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس ہائے کرنے میں اللہ تعالیٰ پر کوئی ناراضگی نہ ہو، یا پھر ایسی بے صبری یا اظہار نہ ہو کہ جس سے پورا ماحول جو ہے وہ متاثر ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بخار کی شکایت تھی۔ میں نے آپ کے جسد انور پر ہاتھ پھیرا تو عرض کیا آپ کو تو سخت بخار ہے۔ فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے، یعنی دگنا، کیونکہ آپ کے درجات بھی بلند تھے اور آپ کی تکلیفیں بھی عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں شدید تکلیف میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میں اس حالت کو پہنچ گیا ہوں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میں ایک مالدار آدمی ہوں، ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، اور پھر پوری حدیث بیان فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیماری کی انتہائی درجے کو بیان کرنا جائز ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بیماری کی اس حالت کو پہنچ گئی، شدید بیمار ہوں اور بچنے کی توقع نہیں ہے، تو ایسا کہنا بھی ناجائز نہیں۔ انسان اپنی بیماری کی جو تکلیف یا کرب ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ اظہار کرنے سے بعضوں کا تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور انسان اگر تکلیف بھی ہو اور اوپر سے ایسا ضبط بھی کر رہا ہو تو اس سے تکلیف دگنا ہو جاتی ہے۔
اور اس میں اس حدیث کو یہاں ادھورا بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1/3 سے زیادہ تم وصیت نہیں کر سکتے. اگلی حدیث ہے حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہائے میرا سر، یعنی سر درد تھی تو حضرت عائشہ سر کی طرف جو ہائے میرا سر، جیسے انسان کہیں بھی درد ہو تو اس عضو کا نام لے کے انسان پکارتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہائے میرا سر، یعنی آپ کو بھی سر درد تھا. تو جب انہوں نے اظہار کیا تو آپ نے جواباً اسی طرح اظہار کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہائے کہہ کر سر کو پکارا اور اس کی تکلیف کا اظہار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ساری کیفیات آتی تھیں جو کسی بھی انسان کے اوپر آتی ہیں، اور آپ ان کے اوپر اظہار بھی کیا کرتے تھے. اس لیے دکھ یا درد کا اظہار کرنے میں مذائقہ نہیں یا کوئی گناہ کی بات نہیں. اگلا باب ہے کہ باب تلقین المحتضر لا الہ الا اللہ، جس کی موت قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنے کا بیان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ خوش قسمت ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ سن کر وہ بھی دہرائیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پڑھو پڑھو، ہو سکتا ہے وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھتا، تو وہ انکار نہ اس کے حق میں لکھا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ، جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو تلقین کا جو لفظ ہے وہ تعلیم کے معنی میں بھی ہے اور کسی کو سکھانے کے معنی میں بھی. اور سکھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دہرایا جاتا ہے بات کو. مثلاً آپ جب قرآن پاک سیکھتے ہیں تو کوئی استاد آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھو، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھ کے سناتا ہے اور طالب علم جو ہے اس کو سنتا ہے اور پھر اسی طرح اس کو پڑھتا ہے، دہراتا ہے. تو جو شخص مر رہا ہو اس کے پاس کلمے کو دہرانا چاہیے تاکہ وہ سن کر اسے دہرانے لگے. باب ما یقولہ بعد تغمیز المیت، میت کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا کہا جائے، کیونکہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پھر آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. ہوتا یہ کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی مردے کے چہرے کو دیکھیں لوگ اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ ایک بھیانک منظر ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو اس کو کم از کم ایسی شیپ میں ہو کہ جس میں دفنانا بھی مشکل نہ ہو. اسی لیے مردے کی فوراً انگوٹھے پکڑ کر دونوں ٹانگوں کے ان کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے، چھوٹی سی اسٹرپ کسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ، تاکہ وہ ٹانگیں جو ہیں وہ کھلی نہ رہ جائیں اور اکڑ نہ جائیں اور قبر میں اس کو دفنانا اور ڈالنا جو ہے وہ آسان ہو. تو یہاں پر بھی حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جو حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے. ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، یعنی فوت ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے تو نظر بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر. تبعہ کے دو معنی ہیں. تابعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، کہ نظر جو ہے وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس پہ حسرت نہ کرے. دوسرا معنی یہ اگر چلی جاتی ہے تو مراد یہ کہ پھر مردہ جو ہے دیکھ تو سکتا نہیں، اب اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں. ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں نے آہو بکا شروع کر دی، یعنی نوحہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے صرف بھلائی ہی کی دعا کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مثلاً بعض لوگ یہ ہے کہ کسی کو دیکھیں تو کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اپنے حق میں ایسی بات کر رہا ہے اور فرشتے اس پر آمین کہہ دیں تو یہ اچھے الفاظ نہیں. اس لیے رونے پکارنے میں بھی اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے یا کسی دوسرے کو بد دعا نہیں دینا چاہیے. مثلاً کئی ماؤں کو یہ کہتے سنا بچے شرارت کریں تیرا بیڑا غرق ہو یا تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ فرشتوں کی آمین سے وہ بات حقیقت ہو جائے تو وہ ہم انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو. تو اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی مسلمان کو، خاص طور پر یہاں پر جس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مر جائے
تو مرنے والے کے پیچھے بد دعائیں اپنے آپ کو کہ کاش ہم بھی مر جاتے اس کے پیچھے، ہم کیوں زندہ رہے، اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ فرمایا اپنے لیے صرف بھلائی ہی کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اس موقع پر بھی اور عام زندگی میں بھی، اسی لیے بد دعاؤں سے منع کیا گیا۔ پھر دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے بعد اس کے پسماندگان کو اپنی پناہ میں لے لے، اور اے اللہ رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو مرنے والے کے بعد اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ دوبارہ آپ دیکھیں، نمبر 1 بخشش کی دعا، اس شخص کا نام لے کے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3 اس کے پیچھے رہنے والوں کو اللہ کی حفاظت حاصل ہونے کی دعا، اور اس کے بعد یہ کہ مردے کے ساتھ اپنی بخشش کی دعا بھی، یا اللہ اس کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے، اور پھر خاص طور پر قبر کی وسعت اور قبر کی روشنی کی دعا کی جانی چاہیے۔ باب ما یقال عند المیت وما یقولہ من مات لہ میت، مرنے والے کے پاس کیا کہا جائے اور جس کا عزیز فوت ہو وہ کیا کہیں۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل دین ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی۔ اب کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک طریقہ بتایا گیا، اخلاق سنوارا گیا کہ کس موقع پر تم کیا لفظ بولو۔ اس سے زیادہ کوئی ہمارے والدین بھی ہمارے لیے شفیق اور مہربان نہیں ہو سکتے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں سکھا دی جو بہترین ہے ہمارے لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو اچھی بات کہو، یعنی اسے خوف نہ دلاؤ، اس کے حق میں دعا کرو، اس کی ہمت بندھاؤ، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک عورت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کی اطلاع دینے کے لیے آتی ہے۔ فرمایا، کہو اے اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما، اور ان کے بعد مجھے ان کا اچھا بدل عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں ان سے بہتر شوہر عطا فرمائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم نے اس کو اس طرح روایت کیا ہے کہ جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ، یعنی مریض یا میت، یعنی راوی کو شک ہے کہ مریض فرمایا یا میت فرمایا، تو ابو داؤد نے بغیر شک کے میت کا لفظ روایت کیا ہے، یعنی نہ مریض کہا نہ میت۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو بندہ کسی مصیبت میں کہتا ہے بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور ساتھ یہ دعا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت پر اجر عطا فرماتا ہے اور اس کو اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔ راویہ کہتی ہیں، جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اسی طرح کہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھا بدل عطا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل اس سے چھین لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا، یعنی جب تم اس بچے کی جان لے رہے تھے تو میرے بندے کے منہ پہ کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف والا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس مومن بندے سے میں اس کی دنیا کی عزیز ترین چیز لے لیتا ہوں، یعنی پیاری ترین چیز اس سے لے لیتا ہوں، اور وہ اس پر ثواب کی امید پر صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں، یعنی اسے پھر جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے
آپ کو بلوا بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ ان کا بچہ یا فرمایا بیٹا قریب الموت ہے، آپ نے قاصد سے فرمایا اس کے پاس لوٹ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لے لے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو ہمیں عطا فرمائے وہ بھی اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام ایک مقرر وقت پر انجام پذیر ہوتا ہے، اور اسے حکم دو کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ یعنی آپ خود نہیں گئے بلکہ میسج بھجوایا اور صبر کی تلقین کی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کے بہترین حصے پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ ہماری موت کی سختیوں کو ہم پہ آسان کر دینا۔ اللہ سکرات الموت کو آسان کر دینا، تو ہم پر رحم کر دینا، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنا قرب نصیب کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین تو ہمارے تمام مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دے، ہمارے سارے دکھ دور فرما دے، ہمیں اپنی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں حق کو جما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔